آپ کو پتا ہے اس ملک میں گریجویٹ کی تعداد کتنی ہے؟ 10 سے 12%. 25 کروڑ میں سے 10 سے 12% وہ لوگ ہیں جن کے پاس گریجویشن کی سند ہے. میں یہ نہیں کر رہا کہ گریجویشن کا علم ہے, سند ہے گریجویشن. ماسٹر ڈگری ہولڈر 4 سے 5%, پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر 0.1% سے کم ہے. اشفاق احمد کی بڑی خوبصورت بات کہی ہے, انہوں نے کہا جو آپ کو سند ملتی ہے, جو ڈگری ملتی ہے نا, یہ جمع کرائی ہوئی فیسوں کی رسید ہے. کیا بات, واقعی اتنی تلخ حقیقت ہے. اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ اصل میں آپ کو نوکری کا پروانہ دیا گیا ہے. یہ جو پورا تعلیمی نصاب ہے ہم نے بنایا ہے صرف نوکر پیدا کرنے کے لیے. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے کہا بیٹا آپ کا آبجیکٹو تو نہیں ہے یہ تو ایک راستہ ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہو, لیکن بہرحال اگر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لوں کہ یہ آپ کا آبجیکٹو ہے کہ آپ کو گڈ جاب چاہیے, تو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یو آر ریڈی ٹو بیکم دا گڈ سرونٹ. بالکل صحیح. اچھا, یہ جو ہمارا سفر ہے 47 سے اور 2024 تک, اس میں پاکستان کی کچھ کامیابیاں بھی دیکھتے ہیں کیا آپ؟ جو اونٹوں اور گدھوں پہ سفر کرتے تھے آج پجیروں اور فارچونر میں بیٹھے ہیں. میں اپنے ماضی کو دیکھ لوں, آپ اپنے ماضی کو دیکھ لیں کہ اس سفر میں آپ آگے گئے ہیں یا پیچھے آئے ہیں, تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کم و بیش 80-90% لوگ اپنے ماضی سے بہتر حالت میں آ گئے. صحیح, ایسا ہی ہے. خلیل جبران نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا, اس نے کہا تھا قابل رحم ہے وہ قوم جو مختلف گروہوں میں بٹی ہو اور ہر گروہ اپنے آپ کو پوری قوم, مکمل قوم سمجھتا. کہ کبھی کسی گھوڑے نے اس لائن کو کراس کرنے کے بعد, جیتنے کے بعد فخریہ انداز میں پلٹ کر پیچھے دیکھا ہو ہارنے والے گھوڑوں کو, لیکن اسی گھوڑے کی پشت پر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کا اس جیکی کو میں نے ضرور دیکھا کہ اس نے پلٹ کر فخر سے پیچھے والوں کو تضحیک آمیز نگاہوں سے دیکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز اور ہے, اور یہ بڑا ٹیبو سا کوشچن ہے لیکن سوال کو اٹھانا چاہیے. پاکستان, کیا پاکستان ایک غیر فطری سی ریاست نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ آپ نے نظریے کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں کو جوڑ دیا, اس نظریے کی آبیاری تو آپ نے نہیں کی, تو ایک عجیب انتشار ہے, عجیب طوائف الملوکی ہے کوئی, یعنی اور مطلب بحیثیت مجموعی ہمارے ساتھ ہی چائنا آگے پیچھے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا. ہمارا پڑوسی ملک ہم سے بہت آگے ہے. بنگلہ دیش ہم سے جان چھڑا کے کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے. ہمارے ہاں 300 لوگ مرتے ہیں, ڈوب کے مر جاتے ہیں لانچ میں, اور کوئی کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رونگتی. ان کے یہاں 300 لوگ مرے تو انہوں نے حکومت اٹھا کے پھینک دی. تو ہم ایک ناکام ریاست نہیں ہے کیا؟ یہ سوال بہت آج کل سامنے آ رہا ہے, گھوم بھی رہا ہے مارکیٹ کے اندر, اور جا بجا لوگ اسی قسم کا سوال کر رہے ہیں کہ ریاست ناکام ہو گئی, نظریہ ناکام ہو گیا, یا اس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں کہ یہ تو نظریہ ایک پروپیگنڈا تھا فقط. جی ایسا ہی بات گھوم رہی ہے. بالکل. میرا ایک سوال ہے کہ جس نظریے کو آپ نے نافذ ہی نہیں کیا وہ فیک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نظریہ ایک پروپیگنڈا بن کے رہ گیا تھا اور ریاست تو ناکام ہو گئی, تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ تحریک پاکستان کے قائدین پر انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم علامہ اقبال, سر سید احمد خان, محمد علی جوہر, نواب وقار الملک, نواب محسن الملک, نواب سلیم اللہ, آغا خان سویم اور حسن شہید سہروردی, اور اس قسم کی مجید مولانا شبیر احمد عثمانی, ظفر عثمانی, اسی طرح کی اب بہت ساری ہستیاں, اقبال. تو یہ اپنے معاشرے میں ان کی ایک حیثیت تھی, ایک مقام تھا, ان کا تعلق اشرافیہ سے تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مال بھی قربان کیا اور اپنی جان بھی اسی نظریے پہ قربان کی. لیاقت علی خان ملک کا پہلا وزیر اعظم, ضلع کرنال میں پیدا ہوا اور وہاں کی اشرافیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا. جی. شہادت ہوتی ہے, شیروانی کے نیچے پھٹا ہوا بنیان ملتا ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ اس نظریے سے مخلص نہیں تھے, یہ نظریہ فیک تھا؟ آپ اگر قائد اعظم کو دیکھیں, کیا قائد اعظم عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ کیا قائد اعظم برطانیہ کے اندر
بہترین بیرسٹر اور وکیل نہیں بن سکتے. انہوں نے اپنی زندگی لگائی اس ریاست. اور پھر ہم نے نظریے کو نہیں سمجھا. نظریہ ہے کیا؟ نظریہ کیا فقط ایک جغرافیائی زمینی خطہ حاصل کرنا تھا؟ قائد اعظم خود بیان کرتے ہیں کہ اس نظریے کا مقصد، اس جدوجہد کا مقصد ایک زمین کا قطع ارضی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے. آپ نے اس نظریے کو نافذ نہیں ہونے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک پاکستان کے قائدین میں سب سے مظلوم اور بدقسمت حصی ہے تو قائد اعظم ہے. میرا اپنا خیال ہے، یہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس بات سے، لیکن کسی بھی بانی کے لیے کسی بھی قوم کے دو رویے قابل مذمت اور افسوس ہوتے ہیں. پہلا رویہ یہ ہے کہ اس نے جو فکر، جو سوچ، جو خیال، جو نظریہ دیا، آپ نے اس کو اس کے ساتھ دفن کر دیا. کسی بھی قوم کا اپنے بانی کے ساتھ جو رویہ قابل مذمت اور قابل افسوس ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بانی کی فکر کو، سوچ کو، خیال کو، نظریے کو اس کے ساتھ دفن. اور مزے کی بات کہ آپ مخصوص تاریخوں میں اس کی قبر پر پھول چڑھاتے ہیں، اس کے مزار پہ فاتح خوانی کرتے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ گارڈ کی تبدیلی ہوتی، لیکن اس کا نظریہ کو نافذ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. یعنی ہم نے قائد اعظم کا بت بنا لیا ہے اور اس کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کے نظریے کو اس کے دماغ سے نکال دیا ہے، اس کو نافذ نہیں کرنا چاہتے. دوسرا بڑا ظلم وہ یہ کہ ہم بانی کے نظریات میں، بانی کی سوچ میں، اس کے تصور میں اپنے تصورات کی آمیزش کرتے ہیں. ان کے حقیقی معنی جاننے اور سوچنے اور سمجھنے کے بجائے اپنے معنی پنہاتے ہیں. اپنے جو تصوراتی ہم نے چیزیں سوچی ہوئی ہیں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بانی کے نام پہ. تو یہ دونوں رویے قابل مذمت اور قابل افسوس ہیں، اور بدقسمتی سے دونوں رویے قائد اعظم کے ساتھ ہوئے. آپ ذرا سوچئے کہ جب یہ تخلیق ہوا ملک، اس وقت آپ کو سب سے پہلی جو چیز فیس کرنی پڑی وہ مالی مشکلات. ایک نئی نوزائیدہ ریاست کو چلانے کے لیے مال، پیسے، وسائل کی ضرورت ہو، لیکن آپ کے پاس وسائل نہیں تھے. انڈیا نے دوسرا ظلم آپ کے ساتھ یہ کیا کہ آپ کا جو حصہ مالی اعتبار سے بنتا تھا وہ نہیں دیا. پھر جو اس خطے کے حصے میں صنعتیں، کارخانے اور فیکٹریاں آئیں وہ فقط 5% تھی، نہ ہونے کے برابر. جی بالکل ایسا ہی. میں ابھی ایک مطالعہ کر رہا تھا کتاب کے اندر، تو اس میں میری نظر سے یہ بات گزری کہ جس وقت بر صغیر پاک و ہند میں یہ تقسیم ہوئی اس وقت 950 کارخانے اور فیکٹریاں تھیں. اس میں پاکستان کے حصے میں 34 آئی تھی. یعنی متحدہ ہندوستان میں 950 تھیں. جی. 916 ان کے حصے میں آئی، اور ہمارے حصے میں 34. فقط 34 آئی. وہاں سے ہماری ابتدا ہوتی ہے. ان تمام کڑے حالات اور مسائل کے باوجود ہم سروائیو کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن میں اس کو کیا کہوں کہ قائد اعظم کی صحت کی خرابی کی وجہ سے ایک قیادت کا خلا پیدا ہونا شروع ہوا. پھر پے در پہ شہادتیں، قائد اعظم کی وفات، لیاقت علی خان کی شہادت، پے در پہ اس نے سیاسی قیادت کا خلا پیدا کر دیا. اور اس خلے کا فائدہ اس مفاد پرست قوت نے اٹھایا. صحیح. انہوں نے اس خلیج کو فل کیا، وہ داخل ہوئے اس کے اندر، اور آہستہ آہستہ پورے نظام کو جکڑ لیا. آج ہم جس مقام پہ کھڑے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج سیاسی بحران بھی ہے ہمارے پاس معاشی بحران بھی ہے، معاشرتی بحران بھی ہے ہمارے پاس، عدالتی بحران بھی ہے ہمارے پاس، اور قدرتی آفات کا بحران بھی ہے. مجھے یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا ان بحرانوں کی وجہ وہ نظریہ نہیں ہے جو نافذ نہیں ہوا، بلکہ اس کا نافذ نہ ہونا ان بحرانوں کی وجہ ہے. لیکن آپ اس کو الٹا کر کے دیکھیں کہ اگر وہ نظریہ اسلامی و فلاحی ریاست کا جو قائد اعظم یا تحریک پاکستان کے قائدین کے ذہن میں تھا اس کو امپلیمنٹ کر دیتے، اس کو نافذ کر دیتے، تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ آج ہم اس بحرانوں کا شکار نہیں ہوتے. صحیح. کیونکہ بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ایک اعلیٰ قیادت چاہیے ہوتی ہے، اور جو قیادت ہمیں ملی وہ مفاد پرست قیادت. دنیا بھر کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے
کہ جب بھی قوموں کی زندگیوں میں بحران آتے ہیں تو اسے سیاسی قائدین حل سنبھالتے ہیں، اسے حل کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی بحران تمام بحرانوں پہ حاوی ہے اور آج تک ہے. تو آپ اس کو کیا نظریے کی ناکامی کہیں گے، ریاست کی ناکامی کہیں گے؟ نہیں، ریاست تو اپنی جگہ موجود ہے. ریاست تو قدرت نے بڑے وسائل کے ساتھ آپ کو دی ہے. ان تمام مشکلات کے ساتھ، ان تمام چیلنجز کے ساتھ آپ دیکھیں ذرا سا اگر پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، کیونکہ لوگ جب مائیگریٹ کر کے آئے تو وہ اپنے ملک اور نظریے سے سنسیئر تھے اس وقت. وہ لوگ جو مائیگریٹ کر کے آئے تھے یا وہ لوگ جو اس تحریک میں اس خطے کے شامل ہوئے تھے، وہ اور جنہوں نے ان کو ویلکم کہا تھا، ان کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یعنی 1952 کے اندر پاکستان کا پہلا 5 اسٹار ہوٹل تعمیر کر دیتے ہیں. 1947 میں بنے اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں آپ کے یہاں، یعنی سیاسی قیادت کا خلا آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کراچی کے اندر میٹروپول، یعنی جس ملک میں 34 کارخانے ملے تھے وہ 5 سال میں پہلا 5 اسٹار ہوٹل بنا. 5 سال بھی نہیں ہے، 1951-52 سمجھ لیں تو 3 سال یا 4 سال آپ کہہ لیں، تو اس کے اندر آپ پہلا 5 اسٹار ہوٹل کھڑا کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کی پہلی ایئر لائن 1955 میں بنی، کیا یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آپ نے 1955 میں قائم کی، اور اس کی صرف 5 سال کی کارکردگی یہ تھی کہ دنیا کی صف اول کی بن گئی تھی، وہ ایئر لائن بن چکی تھی. 1960 کے اندر اس کا توتی بول رہا تھا. ایمریٹس، سری لنکن ایئر لائنس، یہ سب اس کی بائی پروڈکٹ ہے، صحیح ہے. اس کے بچے ہیں. اور 20 سال تک آپ نے کی ایئر لائن نے خوب راج کیا ہے، حکمرانی کی ہے. 1958 سے لے کر 1964 تک آپ کی جو پیداواری صلاحیت تھی وہ 8% تھی. آپ کا گروتھ ریٹ کم و بیش 5 سے 6% تھا، متواتر. اسی لیے آپ اس ٹائم پیریڈ کو اپنا سبز انقلاب کہتے ہیں، پروڈکشن کی صلاحیت. تو ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس صلاحیت موجود نہیں تھی یا وسائل موجود کم ہونے کے باوجود محنت طلب مخلص لوگ موجود نہیں تھے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ اس قیادت کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ ایک فیک آرٹیفیشل قیادت لے آئے. تو معاملات تو اس طرح سے آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں، آپ 98 کے اندر 7ویں ایٹمی طاقت بن جاتے ہیں جی. بہت بڑی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خطہ جتنے وسائل سے مالا مال ہوتا ہے، بیرونی طاقتیں اور قوتیں اس پر اتنی ہی نظر رکھتی ہیں. ایگریڈ، بالکل صحیح. ہم اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے وسائل کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کے ان بحرانوں میں صرف اور صرف ہماری قومی کا دخل نہیں ہے، بلکہ بیرونی طاقتیں بھی شامل ہیں جن کی نظریں جو اپنا کام کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کسی کا حسن اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، وہی ہے ہمارے ساتھ. تو یہ اس المیہ سے تو آپ انکار کر ہی نہیں سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات اور ہے، آپ نے ساری باتیں بڑی امید افزا کی اور جو خرابی ہیں اس کا ریزن بھی بتایا، لیکن کیا ہم جمہوریت کے قابل ہیں؟ یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ایک سوچ یہ بھی تو پروان چڑھ رہی ہے کہ یہ جو طوفان بدتمیزی ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہر ایک کی ڈفلی اپنا اپنا راگ، ایک طوفان بدتمیزی، ایک ماحول پورا. کیا یہ قوم، ہماری قوم جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو یہ ووٹنگ رائٹس دی جائیں؟ ایک سوچ یہ پروان چڑھ رہی ہے خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کیوں نہ چائنا اور امارات کی طرز پہ اس طرح کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو کیا یہ مطلب صحیح ہے؟ کیا مطلب، کیونکہ ہمارے یہاں تو 500 روپے پہ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، ہمارے یہاں تو ایک بریانی کے اوپر. دیکھیں، جمہوریت جو ہے نا، وہ بہرحال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان ملکوں کے لیے نظام حکومت ہے جہاں پر تعلیم کی شرح اور شعور کی شرح ایک خاص لیول کراس کر چکی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ابھی ان حالات میں کنٹرول ڈیموکریسی چاہیے. جمہوریت چاہیے، جمہوریت بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ معیارات کو تو پورا کرو. اس کے جو پہلے لوازمات یا تقاضے ہیں ان کو پورا کرو. تو ہمیں اسٹارٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے لینا چاہیے، کنٹرول جمہوریت سے لینا چاہیے. یعنی فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ میں سوچ رہا تھا کہ یار اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. یعنی ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو دیہات کے اندر بیچارہ معذور، کم علم، کم فہم بیٹھا ہوا ہے، اس کا ووٹ اور ہمارے شہر کے اعلیٰ تعلیمی یافتہ شخص کا ووٹ برابر ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا.
جمہوریت تو یہ کہتی ہے کہ دونوں برابر ہیں. جمہوریت تو برابر کرتی, بالکل صحیح. اور آپ کے ملک میں لٹریسی ریٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 60% کے قریب. وہ بھی کس طرح ہے؟ وہ بھی کس طرح ہے. آپ کو پتا ہے اس ملک میں گریجویٹ کی تعداد کتنی ہے؟ 10 سے 12%. 25 کروڑ میں سے 10 سے 12% وہ لوگ ہیں جن کے پاس گریجویشن کی سند ہے. میں یہ نہیں کر رہا کہ گریجویشن کا علم ہے, سند ہے. سند ہے گریجویشن کی. ماسٹر ڈگری ہولڈر 4 سے 5%. پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر 0.1% سے کم ہے. کیسے ممکن ہے؟ اور پھر ہم تو ابھی صرف اس کاغذ کے پرزے کو کاؤنٹ کر رہے ہیں جو جی بالکل یونیورسٹیز اپنے طالب علم کو دے رہی. مجھے اشفاق احمد کی بڑی خوبصورت بات کہی ہے. انہوں نے کہا جو آپ کو سند ملتی ہے, جو ڈگری ملتی ہے نا, یہ جمع کرائی ہوئی فیسوں کی رسید ہے. کیا بات, واقعی کتنی تلخ حقیقت ہے. اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ اصل میں آپ کو نوکری کا پروانہ دیا گیا ہے کہ آپ نوکری کر سکتے ہیں. یہ جو پورا تعلیمی نصاب ہے ہم نے بنایا ہے صرف نوکر پیدا کرنے کے لیے. جب میں نے این ای ڈی یونیورسٹی کے اندر ایک شعبے کی صدارت سنبھالی تو بحیثیت چیئرمین ڈپارٹمنٹ کے نیو ایڈمیشن جب ہوتے ہیں تو ہم اپنا اورینٹیشن کا پروگرام کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ایک ملاقات کرتے ہیں جس میں ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز اور بنیادی چیزیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹی کا ماحول بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں ایک سوال کرتا ہوں بچوں سے کہ بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ وائی آر یو ہیئر, ڈو یو ہیو اینی آبجیکٹیو آف یور لائف. آپ نے یہ شعبہ آپٹ کیا ہے, آپ نے اس کو چنا, تو کیا سوچا, کوئی مقصد حیات رکھا تھا یا یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے آپ کے پاس؟ تو ہال کے اوپر عمومی طور پہ خاموشی چھائی رہتی ہے. اور کچھ بچے جو ذرا سے شوق اور چنچل ہوتے ہیں اور نئے بھی ہوتے ہیں آتے ہیں, اور وہ ان کا زیادہ تر جواب میرے پاس یہ آتا ہے کہ ہمیں اچھی جاب چاہیے. صحیح. میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے کہا بیٹا آپ کا آبجیکٹیو تو نہیں ہے, یہ تو ایک راستہ ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہو, لیکن بہرحال اگر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لوں کہ یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے کہ آپ کو گڈ جاب چاہیے, تو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یو آر ریڈی ٹو بیکم دا گڈ سرونٹ. بالکل صحیح. اور اگر اس کو تھوڑا سا اور سلینگ یوز کر لیں ہم اس کے ساتھ, تو آپ کہہ رہے ہو مجھ سے کہ یو آر ریڈی ٹو بیکم اے گڈ سلیو. تو آپ یہاں پر غلام بننے آئے ہو, یہ آبجیکٹیو بتا رہے ہیں. کہتا ہوں میں نے کہا بیٹا اگر آپ اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لو کہ آپ نوکری دینے والے کیوں نہیں بنتے, آپ یہ کیوں سوچ پیدا نہیں کر رہے کہ مجھے نوکری دینی ہے لوگوں. جب یہ سوچ تبدیل ہوگی نا تو معاملات تبدیل. بالکل ہمیں ان کاموں پہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اس طرف جانا ہے, اس طرف سوچ. صحیح. اچھا, یہ جو ہمارا سفر ہے 47 سے اور 2024 تک, اس میں پاکستان کی کچھ کامیابیاں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ بحیثیت ریاست کے باوجود اس سارے بلیک سینیریو کے جس کا نقشہ آپ نے کھینچا, وجوہات بھی آپ نے رکھی, کیا ہم نے جیسے ایٹمی پروگرام آپ نے بتایا, ایسی کچھ اور بھی آپ کے ذہن میں ہیں کچھ چیزیں, کیا ہم کیا کر پائے, کیا اچیو کر پائے, کیا ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس وقت آج 2024 میں؟ پی آئی اے تو اب ماضی کا حصہ بن گئی ہے, اب تو وہ آکشن ہونے جا رہی ہے, تو کیا آپ کچھ کامیابیاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, کامیابی اگر آپ کا معیار کیا رکھیں گے, آپ اپنی کامیابی کا معیار کرتے ہیں. مطلب میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں یا آپ اپنے آپ کو دیکھیں یا اور جو عام افراد میں آپ اپنا یہ مائک لے کے نکل جائیں اور ان سے پوچھیں کہ تمہارے باپ یا دادا کیا کرتے تھے یا کس حال میں تھے, اور آج تم کس حال میں ہو, آج تم کس جگہ کھڑے ہو, فرق مل جائے گا واضح. میں اچھی طرح جانتا ہوں اس بات کو کہ جن لوگوں کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں وہ آج برانڈیڈ جوتے پہنے پھر رہے ہیں. صحیح. جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھے وہ پکے گھروں میں رہ رہے ہیں. جو اونٹوں اور گدھوں پہ سفر کرتے تھے آج پجیرو اور فارچونر میں بیٹھے ہیں. میں اپنے ماضی کو دیکھ لوں, آپ اپنے ماضی کو دیکھ لیں کہ اس سفر میں آپ آگے گئے ہیں یا پیچھے آئے ہیں, تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کم و بیش
80-90% لوگ اپنے ماضی سے بہتر حالت میں آ گئے. صحیح ہے, ایسا ہی ہے. میری نظر میں یہ کامیابی ہے. کچھ بہت بڑی کامیابی نہیں ہے ریاست کی, مگر ہے. ہم آگے تو بڑھے ہیں. صحیح. بحیثیت ریاست دنیا میں ہم وہ مقام پیدا نہیں کر سکے جو جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا, اور اس کی بہت بڑی وجہ میں نے کہا نا کہ وہ نظریے کے ساتھ ہم منسلک نہیں رہے. صحیح. اگر ہم اس نظریے کے ساتھ منسلک رہتے, جڑے رہتے, جو تحریک پاکستان بناتے وقت اور پاکستان کی تحریک کے اندر تھا, تو ہم ملکی سطح پر بھی بہت آگے ہوتے ہیں. بے شک. آپ دیکھیں, اس بات کو یوں سمجھیں, قائد اعظم نے اور اقبال نے ملت کا تصور دیا تھا. صحیح. اور ملت اور قوم کے درمیان فرق ہوتا ہے. بے شک, بالکل صحیح. قوم کیا ہے؟ قوم آپ کے ان لوگوں کا گروہ ہے جو اپنے سیاسی اور سماجی ماحول کے لحاظ سے کسی ایک چیز پر اکتفا کر لے. ٹھیک ہے. ملت اس کے آگے کی چیز کا نام ہے. ملت اس وقت بنتی ہے جب آپ کسی مذہبی نظریے سے صحیح. اس قوم کو لنک کر دیتے ہیں. پرپس جوڑتا ہے. پرپس جوڑتا ہے. تو قائد اعظم نے بات ملت کی ہے, اقبال نے بات ملت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس ملت کے جو فلسفے سے تھے وہ بیرون دنیا یا جو آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے وہ خائف تھے. صحیح. اور انہوں نے پھر اس کا کاؤنٹر نکالا قومیتوں میں, قوموں میں تقسیم کر دیا. فلسطین اور غزہ کا جو حال ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم ملکی سطح پر قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم ملت نہیں رہے. بالکل. اگر ملت ہوتے تو جتنے 52 مسلم ریاستیں ہوں اور ان ریاستوں کے ہوتے ہوئے مسلمان اس طرح کاٹ دیے جائے, ممکن نہیں. یہ جو نیشنلزم, یہ جو قومیت کا تصور تھا, لایا ہی اس لیے گیا تھا ملت نہ بننے دی ہے. ملت نہ بننے دیا. خلافت عثمانیہ کو کیا وجہ تھی توڑنے کی, بریک کرنے کی؟ یا مغلیہ سلطنت ختم کیا, یا آپ نے عرب کی جو صحرا سے نکل کر افریقہ تک پہنچ گئے تھے ان کو قوم کے نام پہ توڑ دیا. جی. اور جب قومیت ملت کے اوپر چلی جائے تو پھر شیرازہ بکھر جاتا ہے. آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں, قومیت بنی اور پھر اس کا مزید نیچے کا ایک پہلو آیا کہ ہم زبان کی بنیاد پر, رسم و رواج کی بنیاد پر بھی علیحدہ ہو گئے. ہم گروہ بن گئے. بالکل. اور ہر گروہ اپنے آپ کو مکمل قوم سمجھتا ہے. جی ہاں. خلیل جبران نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا قابل رحم ہے وہ قوم جو مختلف گروہوں میں بٹی ہو اور ہر گروہ اپنے آپ کو قوم سمجھتا. پوری قوم, مکمل قوم سمجھتا. ہم تقسیم ہوئے زبان کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, رسم و رواج کی بنیاد پر تقسیم ہوئے یا تقسیم کیا گیا. کچھ لوگ ہمارے اندر پیدا کیے گئے جنہوں نے اس نظریے کو پروان چڑھایا. امت کا شیرازہ بکھر گیا. اب تری کی حالت آپ کے سامنے ہے. اچھا, اس صورتحال میں آگے مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ کہاں, ظاہر ہمارے سامنے ساری صورتحال آ گئی, اب کیا موڑ موڑیں ہم, یہ کیا کریں کہ حالات بہتر ہوں, اسٹیبلشمنٹ کیا کرے, عوام کیا کریں کہ ہم جو ہے اس مجدھار سے باہر آئیں؟ ایک قانون فطرت ہے, اور قانون فطرت یہی ہے کہ قوموں کو عروج و زوال دیکھنا ہوتا ہے. صحیح ہے. ہر زوال کے بعد ایک عروج ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج تنزلی کا شکار ضرور ہے, لیکن یہ تنزلی ہمیشہ قائم نہیں رہے گی, کیونکہ شعور تو بڑھ رہا ہے. ہاں, شعور بڑھ رہا ہے. صحیح ہے. سمت نہیں مل رہی اس کو.
ڈائریکشن کی ضرورت ہے، سمت کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے، وہ بھی مل جائے گی. انہی یہ جو شعور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی میں کہیں موجود. اسی میں چھپا ہوا ہے. یعنی گدڑی کا ایک لال ہے، سامنے آ جائے گا وقت آنے پر. ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر اپنی محنت کرنی چاہیے، صحیح. اور بغیر کسی مفاد پرستانہ سوچ کے محنت کرنی چاہیے. دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں، میں بعض اوقات پوری دنیا کو رکھ کے دیکھتا ہوں، صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کو رکھ کے جب دیکھتا ہوں تو دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان آپ کو اس وقت پریشان نظر آئے گا. وہ ایک نئے نظام کی تلاش میں گھوم رہا ہے، سرگردہ ہے. وہ ایک ایسا نظام چاہتا ہے جو اس کا فری فرام پرابلم ہو. وہ تجربے کر رہا ہے اور ایک نظام تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے. کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر نظام بنانا چاہ رہا ہے. صحیح. اور جو بھی نظام خالصتاً عقل کی بنیاد پر بنے گا وہ تو مفاد پرستانہ بالکل ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا اپنا مفاد. بالکل ٹھیک. کیونکہ عقل ہمیں تحفظ ذات سکھاتی ہے، ہم اپنی ذات کو تحفظ دیتے ہیں عقل سے. اجتماعیت ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے. تو جو ہمیں اگر ہم عقلی بنیادوں پہ کوئی نظام بنائیں گے تو ہم میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم ایسا نظام بنا دیں جس میں تمام انسان خوش ہو جائیں. اس کے لیے ہمیں اس ہستی کا سہارا لینا پڑے گا جو اپنی خلقت کی سرشت کو جانتا ہو. بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی فنکار یا پینٹر ایک تصویر بناتا ہے تو اس کے کمزور پہلو اور اچھے پہلو سب جانتا ہے، اس نے تخلیق کی ہے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. تو انسان کو اس ہستی کا سہارا لینا پڑے گا جو خلقت کو جانتا ہے. صحیح ہے، جو کریٹر ہے. کہ جو کریٹر ہے، جو کل علم رکھتا ہے. صحیح. ہمارے پاس جزوی علم ہے اور جز جو ہوتا ہے وہ کل پر حاوی نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اور جو عدل کو جانتا ہے کہ عدل ہے کیا، اس کا سہارا لینا ہوگا. جب تک ہم اس سہارے کے لیے کر جائیں گے، اس نے تو اگر میں اسے بہت ہی کھول کے بات کر دوں تو اس نے تو آپ کو ایک نظام حیات دے دیا کتاب کی صورت میں. اس کی روشنی میں آپ نظام کو ترتیب دو گے تو کائنات محفوظ ہو جائے گی، دنیا محفوظ ہو جائے گی. صحیح. اور جہاں جہاں اس سے ہٹ کر نظام بنانے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. آپ قدرت اور فطرت کو ہرا نہیں سکتے، نیچر کو شکست نہیں دے سکتے. صحیح. اور اسی لیے میکڈوگل نے ایک کتاب لکھی ہے، ہیومینٹی اینڈ فاؤنڈیشن آف سوسائٹی. اس کتاب میں جو مجھے اس کا سب سے اچھا جملہ لگا، مجھے یہ لگا کہ انسان عقلی بنیاد پر نظام ترتیب نہیں دے سکتا، اور جب بھی ایک اچھا نظام بنے گا وہ اخلاقیات کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے گا. یہ خوبصورت بات ہے. ہمیں اپنے اخلاقیات پر توجہ دینی ہوگی، کام کرنا ہوگا اپنے اخلاقیات صحیح کے اوپر جانا. ایک اور گڈ جیف کا اگر آپ نے نام سنا ہو، گڈ جیف، اس نے کتاب لکھی ہے بیلز باب ٹیلز. اچھا. ٹو ہز گرینڈ سن. اور وہ اپنے یعنی سمجھ لیجیے پوتے کو سمجھا رہا ہے کہانی کی صورت میں کہ انسان کی سطح ہوتی ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ ایک سطح ہے سوشل اینیمل، دوسری سطح ہے سب اینیمل، اور ایک سوشل اینیمل سے
اوپر کی سطح ہے جسے وہ کہتا ہے مائنڈ لیول. مائنڈ لیول کے اوپر ایک اور سطح بناتا ہے, لیئر بناتا ہے, جس کو کہتا ہے وہ ہارٹ لیول. تو 4 سطحوں میں اس نے ترتیب دے دیا صحیح سوشل اینیمل کو, کہ وہ سب اینیمل بھی بن سکتا ہے, وہ مائنڈ لیول پہ بھی جا سکتا ہے, ہارٹ لیول پہ. اچھا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات نظر آئے گی کہ سوشل اینیمل سب اینیمل کب بن جاتا ہے. یعنی اگر آسان لفظوں میں ہم کہیں کہ جب اس کی حرکات و سکنات جانوروں سے نیچے گر جائیں. صحیح. اور میں اس کو بڑے مزے کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی ریس کورس کا میں گئے ہوں اور ریس کو دیکھا ہو گھوڑوں کی, تو سارے ایک ہی نشان سے شروع ہوتے ہیں دوڑنا, اور جو بھی ان کے لیے ایک فائنل لائن کھینچی گئی ہوتی ہے اس پہ سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے. میں نے آج تک کبھی جیتنے والے گھوڑے کو پلٹ کر پیچھے والے گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی کسی گھوڑے نے اس لائن کو کراس کرنے کے بعد, جیتنے کے بعد فخریہ انداز میں پلٹ کر پیچھے دیکھا ہو ہارنے والے گھوڑوں کو. لیکن اسی گھوڑے کی پشت پر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جس کا, اس جیکی کو میں نے ضرور دیکھا کہ اس نے پلٹ کر فخر سے پیچھے والوں کو تضحیک آمیز نگاہوں سے دیکھا. بالکل ٹھیک. یہ سب اینیمل لیول تھا. یہ ہے اس کی تصویر, اور یہ انسان کی خصوصیت ہے. اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے, اگر آپ انہیں کبھی دیکھیں کہ وہ جیتنے والوں کو کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں, ایک انتقامی نظر ہوتی ہے, ایک حسد کی نظر ہوتی ہے, نفرت, حسد. بالکل صحیح. اور کبھی کبھی تو اشارے بھی دیکھنے میں آتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ نے پورے اپنے تعلیمی نظام کو اس جیت کے نظام پر اور اس کامیابی کے نظام پہ لگایا ہوا ہے جو حسد سکھا رہا ہے. جی, یہ سب اینیمل ہے. اس کے اوپر کی سطح جو ہے ظاہر ہے سوشل اینیمل کی ہوتی ہے, جو یہ کام نہیں کرے. اور اس سے اوپر کی سطح جب مائنڈ لیول پہ پہنچتا ہے تو وہ عقلی اور شعوری باتیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ شعور کی بنیاد پر کائنات کو اور زمین کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب اس سے اوپر جاتا ہے تو جذبات اور درد اور تکلیف اور احساس اثار ہارٹ لیول ہوتا ہے. یہ انسان کا سب سے بہترین لیول ہے جس کو انسانیت کہتے ہیں. مجھ سے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ دنیا میں آج تو ہر انسان پریشان ہے, تو میں کہتا ہوں انسان پریشان نہیں ہے, ابن آدم پریشان ہے. کیونکہ میری نظر میں آدم اور انسان کے درمیان فرق ہے. آدم سے انسانیت کا ایک سفر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ پورے جو نظام بنایا گیا, سکھایا ہی گیا کہ تمہیں آدم سے انسانیت کا سفر کرنا ہے. بے شک, بالکل صحیح. تو میں تو کہتا ہوں وہاں بھی بالکل گرجیف نے جیسے فرمایا ہے ایسے ہی لیولز ہیں آپ کے پاس. قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ اسفل السافلین یا ایسا تقویم. یہ سفر ہے اسفل السافلین سے ایسا تقویم کا, یہاں پہنچنا ہے. میں نے تو اپنے کئی جگہ پہ گفتگو میں یہ بات رکھی ہے کہ بھائی دیکھو, ابن آدم ہم سب ہیں, لیکن ہر ابن آدم انسان نہیں ہے. صحیح. ابن آدم تو ہم بائی برتھ ہے نا. ٹھیک ہے. تو انسانیت کے سفر پہ پہنچنا ہے, اور جس دن تم انسانیت کے سفر پہ پہنچ گئے اس دن اس پوری زمین پر, اس پوری روئے زمین پر خوشحالی ہوگی, خوش اخلاقی ہوگی, ادب ہوگا, احترام ہوگا, عزت ہوگا. حسد, نفرت, بغض, عناد سب ختم ہو جائے گا. انسانیت کا لیول. اور اس سے اوپر جانا چاہتے ہو تو صدیق کے لیول پہ آ جاؤ, اور اس سے اوپر جانا چاہتے ہو تو شہادت کے لیول پہ آ جاؤ. صحیح. شہادت سے مراد صرف وہ والا شہید نہیں, گواہی دینے والا. یہ تمہاری معراج ہے, انسانیت کی معراج شہادت. کیونکہ اس کے اوپر کے جو لیول میں بناتا ہوں وہ اب آپ کو مل نہیں سکتے, کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ انبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں. صحیح. وہ تو بند ہو گیا. تو آپ کی معراج شہادت ہے. شعور کو اتنا بلند کر لو کہ گواہی دے رہے ہو تم اس خالق و مالک کی جس نے تخلیق کیا, اور جس نے تخلیق کیا اس نے نظام دیا. جب تم اس نظام کو لے آؤ گے, اس کو اسی طرح چلاؤ گے جیسے اس نے بتایا ہے, تو پھر تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. صحیح. بہت خوب. تو جناب یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر رضا علی خان صاحب. اور جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. وہ شعر ہے نا کہ اس کی زباں میں اتنا اثر ہے کہ نیم شب وہ روشنی کی بات کرے اور دیا جلے. تو دل چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب بولتے رہیں, اسی طرح امید کی شمع جلاتے رہیں, اسی طرح راستے دکھاتے رہیں. لیکن ظاہر ہے وقت کی کمی آڑے آتی ہے. انشاءاللہ کسی اور دن کسی اور وقت دوبارہ بیٹھیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے مزید استفادہ کریں گے. اس وقت تک کے لیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ.
آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. تو بس آخر میں وہی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے.